یہ ہمارا 27واں درس ہے۔ امامت کا بیان۔ امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغرا اور دوسری امامت کبرا۔ صغرا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، کبرا کا مطلب ہوتا ہے بڑی۔ امامت صغرا امامت نماز ہے، جو مصلی پہ کھڑے رہ کر کے انسان نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اس مصلی پہ کھڑے رہنے کو امامت صغرا کہتے ہیں۔ تو وہ امامت صغرا کے لیے انسان میں اس میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کو کیا آنا چاہیے، کیا اس میں خامیاں نہیں ہونا چاہیے اور کیا اس میں خوبیاں ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ نماز کے باب میں بیان ہوگا۔ آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ امامت کبرا کے بارے میں۔ امامت کبرا کیا ہے؟ تو امامت کبرا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ جانشین ہوتا ہے۔ کون؟ جس کو امامت کبرا ملتی ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جانشین ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حیات ہیں، ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم جسمانی طور پہ اپنی قبر انور میں آرام فرمائے۔ تو اب دنیا کے امور اور حکم جاری کرنا، حد جاری کرنا اور کسی چیز کو صحیح کہنا، کسی چیز کو غلط کہنا، فیصلہ فرمانا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے فیصلہ فرمانا، یہ وہی کر سکتا ہے جو سب کے سامنے بیٹھا ہو، ہے نا، جو حاضر ہو، سب کے سامنے ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ نائب ہوگا جس کو امامت کبرا ملے گی۔ تو یہ امامت کبرا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے نیابت ہے، خلافت ہے، کہ حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی اور دنیاوی میں حسب شریعت تصرف عام کا اختیار رکھے۔ کون؟ امام، جو امام، اب ہم صرف اس کو امام بولیں گے، اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی وہ جو حکم دے دے۔ کون؟ خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا خلیفہ، وہ جو حکم دے دے، تو اگر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تو اس کام پر کامزن ہو جانا، اس بات کو مان لینا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی اس کو اپنا امام مان لیا، رسول پاک کا نائب مان لیا۔ اب وہ جو حکم دے اس حکم میں چوں چرا نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں۔ اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر اور قریشی ہونا شرط ہے۔ قریشی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، جیسے حضور قریشی تھے، عرب تھے، قریشی تھے، ویسا اس کا ہونا ضروری ہے۔ پھر سے سن لیجئے، اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر اور قریشی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ میں حضور کا نائب بن گیا تو نہیں ہو سکتا، غلام نہیں بن سکتا، مجنون پاگل نہیں بن سکتا، نابالغ نہیں بن سکتا، قیدی نہیں بن سکتا، غیر قریشی، غیر عرب نہیں بن سکتا، حضور کا وہ نائب مطلق نہیں بن سکتا۔ مطلب وہ امامت کا جو منصب ہے وہ ایسے آدمی کو نہیں مل سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر کہتے کہ ہاشمی، علوی اور معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ ہاشمی، علوی اور معصوم ہونا اس کی شرط نہیں ہے۔ کون؟ علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں ہاشمی قریش کے خاندانوں میں سے ایک گروہ ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہے، لیکن ہاشمی ہونا حضور نے شرط نہیں لگائی تھی۔ علوی ہونا یہ بھی حضور نے شرط نہیں لگائی۔ اب علوی کون ہوتا ہے؟ علوی وہ ہوتا ہے جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہو، حضرت علی کی اولاد میں سے ہو۔ تو یہ شیعوں نے یہ سب شرطیں لگائی ہوئی تھی، تو یہ شرط بھی غلط ہے۔ اور معصوم ہونا ہمارا عقیدہ ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، معصوم جو ہے صرف فرشتے ہوتے ہیں اور انسانوں میں صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام دوسرے تو آ نہیں سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کا نائب جو ہوگا وہ کوئی نبی ہو، یہ تو کفر ہو جائے گا، ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے، کفر ہو جائے گا۔ تو معصوم ہونا یہ جو شرط لگائی ہے یہ بھی شیعہ نے لگائی، اس لیے کہ شیعہ مانتے ہیں کہ ان کے امام جو ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں اور یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اور علوی کہہ دیا،
اب علوی کہنے سے مطلب علوی کا مطلب ہوتا ہے علی کی اولاد، علی کی اولاد. تو اگر علی کی اولاد ہی جو ہے اگر امام بن سکتی ہے، خلیفہ رسول بن سکتی ہے، تو اس سے تو حضرت علی بھی خارج ہو گئے. حضرت علی تو علی ہے، علوی تو نہیں ہے. حضرت علی تو علی خود ہے، وہ علی کی اولاد تو نہیں ہے، تو اس سے بھی وہ خود بھی خارج ہو گئے. تو ان کا شرط کرنا رافضیوں کا مذہب ہے، اللہ مذہب بتا رہے ہیں، شیعوں کا مذہب ہے، جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق عمرائے مومنین و خلفاء ثلاثہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان و غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلافت سے جدا کریں. وہ یہ کہنے کے چکر میں ہے کہ دیکھو اس سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق، یہ تینوں جو ہے نہ ہاشمی ہیں، نہ علوی ہیں، نہ معصوم ہیں، تو ان کو مار کرو. معذ یہ شرطیں ان کی طرف سے لگائی ہوئی ہیں. کس کی طرف سے؟ شیعوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے. حالانکہ ان خلافتوں پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے، کنسنسس ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اور حضرات حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خلافتیں تسلیم کی. تو جب حضرت علی نے، سیدنا امام حسن نے، امام حسین نے ان پہلے تینوں کو خلیفہ مانا، تم کو کیا اعتراض ہے؟ اور علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا. اور مولا علی علوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ رہی عصمت، یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے. یعنی عصمت مطلب معصوم ہونا، یہ تو صرف نبی ہوتے ہیں اور صرف فرشتے معصوم ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی انسان جو ہے تو موجود ہی نہیں. تو کوئی بھی انسان جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ پھر بن ہی نہیں سکے گا، ان شیعوں کی جو ہے وہ اپنی خود ساختہ قانون کی وجہ سے، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے. امام کا معصوم ہونا یہ رافضیوں کا مذہب ہے. امام کا معصوم ہونا یہ رافضیوں کا مذہب ہے. ہم یہ دروس میں پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. مسئلہ محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل اور عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو یا امام سابق نے. پھر سے عرض کرتا ہوں کہ محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل اور عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو یا امام سابق نے مقرر کیا. یعنی کوئی آدمی میں لیاقت ہے امام بننے کی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کو امام بنا دیا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام ہو گیا خود بچے. لیاقت ہے اس میں موجود ہے، چاروں پانچوں شرط، تو وہ یہ امام بن گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک میں 10-15 آدمی ایسے ہی ہوں کہ جو قرشی بھی ہوں، ہاں، اور عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں اور عادل بھی ہوں، اس طرح کی تمام شرطیں اس میں موجود ہو. تو ایسے تو پھر ایک ساتھ میں کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شورا نے، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، اہل حل ہیں اور عقل رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مل کر کے اس کو اپوائنٹ کیا ہو کہ تو ہمارا امام ہے. یا پھر جو پہلے امام تھے وہ اپنے زمانے میں کہہ گئے ہو کہ میرے بعد میرا خلیفہ یہ ہے، میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے. دوسرا مسئلہ، امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے. امام کی اطاعت مطلقاً مطلب جنرل میں، مطلقاً ہر بات میں ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو. شریعت کے خلاف وہ بات نہ کرتا ہو خود، یعنی جو حکم صادر کر رہا ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اور خلاف شریعت میں تو کسی کی بھی اطاعت نہیں. خلاف شریعت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں، چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا امام ہو، اس میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے. تو جو چیز اللہ کو ناراض کر رہی ہو اس بات میں کسی اور کی اطاعت نہیں کر سکتے. مسئلہ، امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے. یعنی کسی ڈرپوک آدمی، بزدل آدمی، بے وقوف آدمی کو امام مقرر نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہ شجاع ہے، اگر عالم نہیں ہے، تو کم از کم یہ کر رہا ہو کہ علماء کی مشورے سے کام کر رہا ہو، علماء کے مشورے سے کام کر رہا ہو. اس لیے مسئلہ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ طالوت کو ہم جو ہے تمہارا بادشاہ بناتے ہیں، جناب طالوت کو تمہارا بادشاہ بناتے ہیں.
تو طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور جسم، طاقت وغیرہ سب کچھ دیا ہوتا ہے، نبوت نہیں تھی، نبوت نہیں تھی، نبی کوئی اور تھے اس زمانے میں، نبی کوئی اور زمانے تھے۔ تو مطلقاً جو ہے امامت کا جو منصب ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نبی کو ملے یا اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کو مل جائے، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کو مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی فراست والا ہو، ڈرپوک نہ ہو، طاقتور ہو، عقل مند ہو، اور اگر عالم خود نہیں ہے تو علماء کے مشورے سے کام کرتا ہو۔ آگے، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں، عورت یا نابالغ کی امامت جائز نہیں، اور مصلی پر بھی جائز نہیں۔ جس طرح مصلی پر نابالغ کو کھڑا کرنا صحیح نہیں، مصلی پہ عورت کو کھڑا کرنا امامت کے لیے صحیح نہیں، اسی طرح اب یہ مصلی پر امامت صحیح نہیں تو پھر پورے ملک کو چلانے کے لیے عورت کیسے آگے کھڑی رہ سکتی ہے؟ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا، دیکھیں غور سے سنیے کیا فرما رہے ہیں، اگر نابالغ کو امام سابق نے یعنی پہلے والے امام نے امام مقرر کر دیا تو اس کے بلوغ تک یعنی اس کے جوان ہونے تک کے لیے لوگ ایک ایسے والی کو مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے، یعنی اس کی جگہ کوئی اور لے لے گا اور وہ حکم جاری کرتا رہے گا، اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا، یعنی جب تک کہ وہ خود بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ امام نہیں ہے، اس وقت تک وہ امام نہیں ہے، صرف رسمی امام ہے، اور حقیقتاً اس وقت تک یہ جو والی ہے وہ امام ہے، وہ اصلی امام۔ عقیدہ، یہ عقائد الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، جلدی سے دوہرا لیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا، پورا حق ادا فرمایا۔ اب یہ کیوں سیدنا علی تک لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے آگے سیدنا امام حسن کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں؟ اس پر ایک حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 سال چلے گی، خلافت 30 سال چلے گی، اس کے بعد جو ہے اسلامی سلطنت ہوگی، اس کے بعد اسلامی سلطنت ہوگی۔ تو اگر ان کی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں سب کی خلافت کو کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے 18 مہینے تقریباً خلافت سنبھالی، سیدنا عمر فاروق نے 12 سال خلافت سنبھالی، سیدنا عثمان غنی نے، اس کے بعد سیدنا علی نے، اس میں 6-7 مہینے بچ گئے، وہ 6-7 مہینے جو ہے سیدنا امام حسن نے سنبھالی، یہ سب ملا کر کے پورے 30 سال بنتے ہیں، پورے 30 سال بنتے ہیں۔ وہ 30 سال کا حساب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ارشاد فرما دیا تھا۔ تو اسی لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن کی بھی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ اور عقیدہ نمبر 2، بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جو کوئی بھی بچ گیا، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، ان میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم۔ اور جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے وہ کیا ہے؟ گمراہ اور بد مذہب ہے، کیا ہے؟ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے، شیعہ بننے کا سب سے پہلا راستہ جو کھلتا ہے وہ یہاں سے کھلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدنا علی کو کم از کم افضل مان لو، ایسے لوگ کہتے ہیں تفضیلی، یعنی فضیلت دینے والے، کس کے اوپر؟ شیخین کے اوپر فضیلت دینے والے کو کہتے ہیں تفضیلی، اور یہ شیعہ بننے کا سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ علی افضل ہے، پھر بعد میں کہتا ہے بہت انہی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، اس کے بعد کہتا ہے کہ انہوں نے غصب کی، اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ سے تھے، ویسے تھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ سیڑھی کو بند، یہ دروازے کو بند کر دینا چاہیے،
تو جو کہے کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا عمر سے یا سیدنا ابوبکر سے افضل ہے، وہ اس کو تمام اہل سنت کے علماء نے بتایا کہ ایسا شخص خود بد مذہب اور بد دین ہے۔ رہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اکثر و بیشتر علماء کا اور ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ سیدنا عثمان بھی جو ہے سیدنا علی سے افضل ہے۔ جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی وہی ترتیب ان کی فضیلت کی بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیدنا عثمان سے بھی سیدنا علی افضل ہیں لیکن سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سے افضل نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بد دین یا بد مذہب نہیں کہیں گے وہ غلطی پر ہے، کیونکہ جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ سیدنا علی چوتھے نمبر پہ ہیں، تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان ہیں۔ عقیدہ افضل کی یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا ہو، اس کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں نہ کہ کثرت اجر کہ بارہا مفضول کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اب یہاں پر ایک مغالطے کا ازالہ فرما رہے ہیں علامہ صاحب، یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو سیدنا ابوبکر صدیق نے تو صرف 18 مہینے جو ہے خلافت سنبھالی، ہاں جی، اور حضور سے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے 10-12 سال خلافت سنبھالی، اور سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں اتنی فتوحات حاصل ہوئی، پورے مصر کو فتح کر لیا، ایران کو فتح کر لیا، عراق کو فتح کر لیا، شام تک چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر سیدنا عمر کو جو ہے سیدنا ابوبکر سے افضل ہونا چاہیے۔ آپ نے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کروایا اپنے زمانے میں، اب ان کی اولاد در اولاد مسلمان ہوتی جا رہی ہے، تو اصل جو بڑا کام تھا وہ تو سیدنا عمر نے کیا، سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی زیادہ کام کر کے دکھایا، فضیلت تو ان کو حاصل ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی کام زیادہ کر دکھائے وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کے یہاں کون زیادہ فضیلت والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء کا عقیدہ یہی ہے، فیصلہ یہی ہے کہ افضلیت میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہیں، اس کے بعد سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک حدیث یہاں پہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے آخر زمانے میں، ان کا جو ساتھ دے گا جہاد میں، ان کی کوشش میں، تو ایسے ایک آدمی کو 50 آدمی کے جتنا ثواب ملے گا، ایک آدمی کو 50 آدمیوں جتنا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس زمانے کے 50 آدمی یا اب کے زمانے کے 50 آدمی؟ اس زمانے میں جو 50 آدمی ہوں گے ان کے جتنا ایک آدمی کا ثواب ملے گا، ظاہر اس زمانے میں اور بھی لوگ ہوں گے جو امام مہدی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگوں کو 50 آدمی کا ثواب جو ملے گا وہ اس زمانے کے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا یا آج کے دور کے جو لوگ ہیں صحابہ ان کے جیسے 50 صحابہ کے جیسے ثواب ملے گا؟ تو حضور نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ تمہارے جیسے لوگوں کے جیسا ملے گا، تمہارے جیسے صحابہ جتنا ثواب ان کو ملے گا۔ اب ثواب بہت بڑا لے لیں گے لیکن کسی صحابی کے برابر نہیں۔ آپ سمجھ بات آ گئی کہ ثواب بہت کما لیا۔ اب ایک آدمی ہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں لوگوں نے حج کیا، کسی نے 1 حج کیا انتقال فرما گیا، اب اس کے بعد آنے والے کسی نے 10 حج کیے، کسی نے 50 حج کیے، لیکن وہ صحابی کے برابر نہیں سکتا۔ سمجھ بات آئی؟ تو یہ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، ایک ہے اجر اور ثواب اور ایک ہے رتبہ۔ تو رتبے میں جو ہے یہ چاروں کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، چاہے ثواب کتنا بھی کما لے، ٹھیک ہے۔ تو اجر ان کا زائد ہوا مگر افضلیت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے، ہمسر کیا برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت تو درکنار، کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابیت، ہے نا۔ ایک ہے امام مہدی کی رفاقت اور ایک ہے حضور کی صحابیت۔ امام مہدی خود جو ہے کسی صحابی کے برابر نہیں بن سکتے، تو ان کا جو ساتھی ہے وہ صحابی سے آگے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی کی تو کیا بات ہے، اس کی نظیر بلا شبہ بلا تجویز یوں سمجھیے
کہ سلطان نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا، اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا، تو انعام انہی کو زائد ملا، پیسے ان کو مل گئے جن کو لاکھوں روپے دے انعام میں دے دیے، اور جس کو صرف سرٹیفکیٹ دیا میں تجھ سے راضی ہوں، کو زیادہ افضل کون ہوا؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو مگر کہاں وہ اور کہاں یہ وزیر اعظم کا اعزاز۔ عقیدہ، ان کی خلافت برترتیب افضلیت ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، یعنی جو پہلے میں نے عرض کیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت، یعنی افضل یہ کہ ملک واری اور ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسے آج کل سنی بننے والے تفضیلی کہتے ہیں۔ یوں ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہوتے کہ ان کی خلافت کو فرمایا لم ارا ابقریا یفری فریہ حتی ضرب الناس بیعتا۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور کنویں کے پاس جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر جو ہے وہ کنویں میں سے پانی کھینچ رہے ہیں، کنویں میں سے پانی کھینچ رہے ہیں، اور کنویں سے پانی جب کھینچ رہے ہیں تو پانی تھوڑا تھوڑا اوپر آتا ہے، اور سیدنا ابو بکر جو ہے وہ کمزور ہیں، نہیں بڑھاپے میں ہیں، تو پانی جب کھینچتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ سیدنا عمر ان کی جگہ آئے، اور پھر جب انہوں نے آ کے کھینچنا شروع کیا تو پانی ڈھیروں سارا ایک ساتھ نکل رہا ہے، اور سیدنا عمر فاروق زور زور سے جلدی جلدی پانی نکال کر کے سیراب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس خواب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سے ارشاد فرما دیا کہ جب ان کو خلافت ملے گی تو یہ کتنی محنت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ تو آپ نے اسی کے اوپر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عمر کے بارے میں کہ میں نے کسی کو ایسا نوجوان مرد نہیں دیکھا جو اتنا کام کر سکے حتیٰ کہ لوگ اس کے نکالے ہوئے پانی سے سیراب ہو گئے، یعنی سیدنا عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور سب سیدنا صدیق کی باری آئی تھی تو اس کے لیے بتایا تھا کہ فی نظرہ ضعف واللہ یغفر اللہ، کہ ان کو میں نے دیکھا تو اللہ نے ان کو، وہ کمزور تھے جو ہے زیادہ پانی نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی خوب بخشش فرمائے۔ تو ان کے لیے بتایا کہ ان کے لیے دوران خواب میں کنویں سے پانی نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ یعنی سیدنا ابو بکر کے بارے میں جو خواب دیکھا اور سیدنا عمر کے بارے میں خواب دیکھا، تو اگر رافضیوں کے بارے میں جو ہے وہ اعتراض اگر جو کہتے ہیں وہ مان لیا جائے تو پھر تو سیدنا عمر کو افضلیت حاصل ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فائدہ پہنچانا اور چیز ہے، اجر پانا اور چیز ہے، اور اللہ کے یہاں فضیلت ہونا اور چیز ہے۔ عقیدہ، خلفائے اربعہ راشدین کے بعد، یعنی اربعہ جب کہا جاتا ہے تو پہلے چار کی بات ہوتی ہے، سیدنا حسن اس میں شامل نہیں ہے۔ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ وہ حضرات حسنین اور اصحاب بدر اور اصحاب بیت الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں، یہ سب کے سب قطعی جنتی ہیں۔ اب صحابہ اکرام کے اندر کون فضیلت رکھتا ہے، کیسی فضیلت رکھتا ہے، وہ ترتیب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ چاروں خلفاء راشدین، چار والے، سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، یہ ہو گئے پہلے چار۔ پھر وہ 10 ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان 10 میں یہ 4 شامل ہیں، یہ 4 شامل ہیں، تو وہ 10 آگے، یہ 4، اس کے بعد والے 6، اس کے بعد سیدنا حسن اور امام حسین، ان دونوں کا فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد اصحاب بدر، جن لوگوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، ان کو فضیلت حاصل ہے۔ ان کے بعد جو ہے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے وقت بیعت کی تھی، جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اسی طرح وہ ترتیب صحابہ میں موجود ہے، اور یہ تمام کے تمام قطعی جنتی ہیں۔ عقیدہ، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہے اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ ہر صحابی کے بارے میں ذکر جو ہوگا وہ
خیر کے ساتھ ہی ہوگا. سب کے سب عادل ہیں, سب کے سب اہل خیر ہیں, اور سب کے سب صلح والے ہیں. یعنی سب کے سب اچھے ہیں, سب کے سب عادل ہیں, سب کے سب قطعی جنتی ہیں. ان کے آپس میں جو معاملات ہوئے ان کے بارے میں ہمارے لیے تو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں آپس میں ان کو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے, اور ان کا اچھے سے یاد کرنا, ان سب کو اچھے سے یاد کرنا ہم پہ کیا ہے, فرض ہے. جو ان کو برے سے یاد کرے, برے نام کے ساتھ یاد کرے, اس نے حضور کو ایذا پہنچائی, اس نے معاذ اللہ حضور کو ایذا پہنچائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے ایذا پہنچائی. سوچ لیجئے کہ یہ شیعہ تبرعی اور کچھ اہل حدیث اپنے آپ کو جو کہنے والے, وہ تو اہل بیت کو بھی گالیاں دیتے معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ سب کے سب جو ہے حضور کے جو ہے وہ ایذا پہنچانے والے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت, بد مذہبی اور گمراہی ہے اور استحقاق جہنم ہے. سوء مطلب برائی کے ساتھ نیت رکھنا, برا سوچنا ان کے بارے میں, یہ بد مذہبی, گمراہی اور جہنم لے جانے والی بات ہے. کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بغض ہے. صحابی کس کا ہے, حضور کا ہے نا, تو اسی لیے ان سے دشمنی رکھنا حضور سے دشمنی ہے. ایسا شخص رافضی ہے. رافضی وہ ہوتا ہے جو حکم کو ٹھکرانے والا, تو ایسا شخص رافضی ہے. اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے, مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ, اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شیبہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم, حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا, اور بعد اسلام اخبث الناس خبیث مسلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا. وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس و شر الناس دونوں کو قتل کیا. ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرع ہے. یعنی آدمی سوچے کہ بھائی بڑے جو صحابہ ہیں سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر, ان کو میں کچھ نہیں کہتا. ہاں یہ جو بات کے صحابہ ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں, سیدنا وحشی ہو گئے, سیدنا ابو سفیان ہو گئے, سیدنا امیر معاویہ ہو گئے, ان کو کچھ کہیں گے تو ایمان میں فرق نہیں آئے گا. ان کو بھی کہنے سے ایمان ضائع ضرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تبرع مطلب گالی دینا ہے معاذ اللہ رب العالمین. ان کی گستاخی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کے قائل رافضی ہے, مطلب ٹھکرانے والا, حق کو ٹھکرانے والا ہے. اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کی مثل نہیں ہو سکتی, یعنی ان کی توہین ان کی توہین کے برابر نہیں ہے, لیکن ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت کی سے انکار ہی فقہاء کرام کے نزدیک معاذ اللہ کفر ہے. یعنی سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کی خلافت راشدہ کا انکار کرنے والا ائمہ کے نزدیک اسلام سے خارج ہے. عقیدہ, کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا, کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام سخت حرام ہے. مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار اور سچے غلام ہیں. بس ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا, بس حضور کے غلام ہیں, بس ہم ان کے غلام ہیں. بس آگے ان کے آپس میں جو ہے آپس میں جو رنجش ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا, بات کرنا, یہ ہمارے لیے حرام ہے. تمام صحابہ کرام اعلیٰ اور ادنا, اور ان میں ادنا تو کوئی بھی نہیں, سب کے سب جنتی ہیں. یہاں پہ ادنا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کا نام ہمیں پتہ ہی نہیں. علماء بتاتے ہیں تقریباً 1,24,000 صحابہ گزرے. کتنے؟ تقریباً 1,24,000 صحابہ ہوئے. اب کچھ صحابی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان لائے چلے گئے, نام تک نہیں پتا. گاؤں سے آئے تھے, دیکھا زیارت کی, ایمان لائے چلے گئے, اب نام تک نہیں معلوم کون تھے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے کے 1 گھنٹے بعد فوت ہو گئے, 1 گھنٹے کے بعد فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. ان کا نام پتہ نہیں, ان کا نام تک پتہ نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نام ہر بچے کو یاد ہے, ہے نا. سیدنا ابوبکر ہے, عمر ہے, علی ہے, عثمان ہے, ان کا نام ہر بچے کو معلوم ہے. تو ادنا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو کم مشہور ہے,
جو کم مشہور ہے اس کی بھی گستاخی جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو کم سے کم درجے والا صحابی ہے, مطلب کم مشہور صحابی ہے, ان سے لے کر کے سیدنا ابوبکر صدیق تک یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. جو آواز آتی نا دور سے تو وہ جہنم میں کچھ ہو رہا ہے, پتھر پھٹ رہا ہے, بم پھٹ رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے جہنم میں, اس کی آواز تک نہیں سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے. محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی. فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہیں وہ دن کے, یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا. یعنی ان کو وعدے سے بلائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم انتظار کرتے ہیں. یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے, یعنی قرآن پاک میں موجود ہے. عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء نہ تھے, فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہو, یعنی وہ انسان تھے لیکن اولیاء کرام میں سے تھے, لیکن ان کو معصوم نہیں مانتے ہم, وہ معصوم نہیں تھے. ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئی, یعنی کوئی فیصلے میں غلطیاں, مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ اور رسول کے خلاف ہے. مطلب ان کی بات کے اوپر ہمیں ناراضگی اظہار کرنا کہ ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, وہ ایسا اعتراض کرنا اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف اعتراض کرنے والی بات ہوگی. اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کرام کی دو قسمیں فرمائی, مومن قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ, یعنی دو طرح کے مسلمان ہوئے. ایک وہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے, اور ایک وہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے. ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, کل وعد اللہ الحسنی, کہ جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ہوئے ہوں مسلمان یا بعد میں مسلمان بنے ہوں, ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کریں گے, کیا کریں گے, لیکن سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے کہ سب کو سب جنتی ہیں. تو جب اس نے یعنی اللہ رب العزت نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامات و ثواب کا وعدہ فرما چکے, تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تان کرے. کیا تان کرنے والا اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ رب العزت جو ہر شے کا مالک ہے, ہر انسان کا مالک ہے, صحابہ کا بھی مالک ہے, جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ بھی اب یہ کریں گے میں ان سے راضی ہوں, میں ان سے راضی ہوں, تو ہمیں اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے. اللہ رب العزت ہر شے کا مالک, جو ہمارا مالک ان کا مالک, اس نے فیصلہ فرما دیا, ان سے راضی ہے, تو ہمیں اس پہ کوئی چوچرا کرنے کی گنجائش ہی نہیں. عقیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد تھے. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو شخص قرآن اور حدیث اور جتنی بھی دلائل مل سکتے ہوں ان سب کو دیکھ کر کے اس میں سے مسئلے کا حل خود اخذ کر سکے, اس کو کہتے ہیں مجتہد. ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد تھے, ایسے وقت کے امام تھے, ایسے بڑے عالم تھے کہ وہ اپنا معاملہ اور سوالوں کے جواب اور مسائل کا حل جو ہے علم کے ذریعے خود نکال سکتے. ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے. یعنی سیدنا امیر معاویہ اتنے بڑے عالم دین بھی تھے. مجتہد سے ثواب اور خطا, ثواب مطلب صحیح راستہ نکالنا, ثواب اور خطا دونوں صادر ہو سکتے ہیں. یعنی مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل سے علم کو پرکھتا ہے اور اس میں جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہو, کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دو خطا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے خطا عنادی, یہ مجتہد کی شان نہیں. خطا عنادی وہ ہوتی ہے جو اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ نہیں میں فیصلہ کر رہا ہوں, میں ہوں, یعنی اپنی وجہ سے اپنے کو بڑا بنانے کے لیے غلطی کرے, ایسا مجتہد کی تو شان ہی نہیں. اور خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے, یعنی فیصلہ وہ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی دلیل کے ذریعے, لیکن ہو سکتا ہے اس کی وہ دلیل کمزور ہو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی یہاں پر ہو جائے. یہ مجتہد سے ہوتی ہے.
اور اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک اس پر، اس غلطی پر اس کو کوئی سزا ہی نہیں، کیونکہ اس نے کوشش کی اللہ کے دین میں مدد کرنے کی، اگرچہ اس سے غلطی ہو گئی فیصلہ نکالنے میں، لیکن اللہ کی یہاں اس غلطی پر اس میں کوئی معاوضہ ہی نہیں۔ مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم ہے، خطا مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا، یہ وہ خطا ہے اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا، یعنی دنیاوی امور میں انسان کوئی فیصلہ کرے لیکن ہو حاکم، تو اس میں بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ جس میں انسان کو گناہ ملتا ہے اور ایک وہ جس میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب وہ والا جس میں انسانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے پھر یہ فیصلہ دیا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس لیے کہ امام نے پڑھا وہ سب کی طرف سے اس نے پڑھا، ابھی آپ کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ امام نے پڑھ بھی لیا تب بھی مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک حدیث دیکھی ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں۔ انہوں نے ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کیا، وہ فیصلہ کیا۔ اب ہمارے نزدیک وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فتنے کا کام ہے ہی نہیں، کوئی کر رہا ہے تو کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مذہب شافعیہ میں اور حنفی میں اور مالکی میں اور حنبلی میں اسی طرح کی فیصلوں کے اندر فرق ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک روش ہوتی ہے، ایک فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری خطا منکر، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر گناہ آئے گا کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا، یعنی اس بنا پر جو فیصلہ ہونے والا تھا وہ فیصلے سے لوگوں میں فتنہ ہو سکتا تھا، اور فیصلہ وہ یعنی آپ صحیح کون، یا حضرت علی صحیح ہے یا سیدنا امیر معاویہ صحیح ہے، کون صحیح ہے؟ تو صحیح کے لیے علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلی بات یہی ہے اور فیصلہ وہی ہے جو خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ مولا علی کی ڈگری ہے، یعنی مولا علی حق پر ہے، اور امیر معاویہ کی اللہ کی یہاں مغفرت ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اب یہ جب فیصلہ ہو گیا تو سیدنا امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، کیا کس طرح کی اجتہادی غلطی ہوئی جس کے عوض اللہ کی یہاں پکڑ ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت عطا فرما دی، تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنا یہ بدعقیدگی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مسئلہ یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہا جائے، محض باطل اور بے اصل ہے، اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں، صحابی رہیں گے اور ان کا درجہ چھینا نہیں جا سکتا، ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا حکم دیا ہے، یہ استثناء نئی شریعت گڑھنے کے برابر ہے۔ عقیدہ، منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، منہاج مطلب طریقہ، کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ تھا اپنے اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کا اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کا، اسی طریقے پر خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال رہی، یعنی سیدنا امام ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور تک، یعنی 6 مہینے ختم ہونے تک 30 سال پورے ہو گئے۔ پھر امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی۔ یہ امیر المومنین کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، یہ عمر فاروق نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز جو بعد میں آئے، یزید کے اور مختار صفقی کے مرنے کے بعد دوبارہ مدینہ طیبہ میں آپ آئے، اور آپ نے میرا خیال ہے 5 یا 6 سال
آپ نے خلافت سنبھالی اور آپ کی عمر شریف جو ہے وہ تقریباً 35 یا 40 برس کی تھی. اتنی چھوٹی عمر میں اور صرف 5-6 سال میں جو کام کر کے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے علماء کرام کا اس پہ اتفاق کہ آپ کی بھی خلافت جو رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت تھی. وہ خلیفہ راشد تھے اور آخری زمانے میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، ان کی بھی خلافت راشدہ ہوگی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام ہے، مطلب پہلے بادشاہ ہیں اسلام میں. اسی کی طرف توریت مقدس میں ارشاد ہے. اب سوچو کہ توریت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا، آسمانی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی کتاب. اب اللہ ہم پہلے سیکھ چکے کہ قرآن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قیامت تک خراب نہیں ہوگا، قیامت کے بعد بھی خراب نہیں ہوگا. لیکن بحیثیت کلام الہی ہونے میں توریت اور انجیل قرآن کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ بھی کلام الہی، یہ بھی کلام الہی. فضیلت قرآن کو حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور قیامت تک رہے گی، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. لیکن بحیثیت کلام الہی ہونے کے سب برابر ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو جب وہ بھی اللہ کا کلام ہے تو اس میں دیکھو توریت شریف میں کیا ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہے. موجود کس کی؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہے کس میں؟ توریت شریف میں. اور اس تعریف کے اندر کیا لکھا ہے؟ مولدہ بمکہ، مولدہ بمکہ ومہاجرہ طیبہ وملکہ بالشام. پیدا ہوئے مکہ میں ہوئے، پکی بات. مدینہ شریف آپ نے ہجرت فرمائی، پکی بات. ملک شام میں جا کر کے آپ نے حکومت نہیں فرمائی، آپ نے حکومت بظاہر نہیں فرمائی. لیکن توریت میں تو اللہ کا کلام ہے کہ ان کا ملک جو ہے ان کی سلطنت شام میں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ کا جا کر کے سلطنت قائم کرنا ملک شام میں کہ حضور کی نیابت کے طور پر ہے، حضور کی نیابت کے طور پہ. اور یہاں پہ اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ توریت میں جو لکھا ہوا اس کا ترجمہ جو ہے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ کو ہجرت فرمائیں گے اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی. تو یہ امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے. اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوج جرار جان نثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بلا اختیار ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی. اور اس صلح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا میرا یہ بیٹا یعنی امام حسن میرا یہ بیٹا سید ہے. سید مطلب سردار ہے. میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث 2 بڑے گروہوں میں اسلام میں صلح کرا دے گا. یعنی دونوں گروہوں کو مسلمان ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو امیر معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان بتایا اور جو ان کی مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی مسلمان بتایا. اور سیدنا حمزہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا اپنی قوم کا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے بیچ میں صلح فرما دے گا. مطلب وہ سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کو اور سیدنا حسن کے گروہ کو دونوں کو مسلمان بتایا اور ثابت کیا کہ دونوں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق اور وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبی بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بلکہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی وہ طعن کرتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. عقیدہ نمبر 13 ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعی جنتی اور یقیناً آخرت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبوبہ عروس ہیں. جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا دیتا ہے. اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تو عشر مبشرہ میں سے ہیں. ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خطائے اجتہادی واقع ہوئی مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی. عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، عنادن ہو خواہ اجتہادن.
ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فی باغیہ آیا ہے، مگر اب کے باغی بمانے مفسد و معاند و سرکش ہو گیا اور دشنام سمجھا جاتا ہے۔ اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔ اب یہ اصل میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ سیدنا علی کی جو لڑائی ہوئی اور سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی، تو سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ساتھ دینے میں سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی تھے، تو یہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب جب سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ کو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ تم قطعی جنتی ہو، تو اب وہ اگر بی بی عائشہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور سیدنا علی کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اس کام کی وجہ سے کیا حضور کا قول غلط ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا، صحیح رہے گا۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہے، سمجھنے میں، جس کو معاملہ سمجھنے میں وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن بالآخر انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا۔ اب چونکہ ہم درس میں بیٹھے ہوئے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، باہر درس کے بات کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے منع ہے، اس لیے کیونکہ جیسے ہی بات کریں گے تو آپ سے جو سننے والا ہوگا وہ اتنا ہوشیار نہیں ہوگا کہ پڑھ چکا ہو پہلے کہ یہ حلال ہے حرام۔ تو اس چیزوں کو خاص طور پہ جو جنگیں ہوئی ہیں سیدنا علی کی، کن سے؟ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کے ساتھ جو بھی جنگ ہوئی یا ناخوشگوار باتیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا ڈسکشن کرنا منع ہے، حرام ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معاذ اللہ تہمت ملعونہ، اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے، اور اس کے سوا اور طعن کرنے والا رافضی تبرعی بددین جہنمی ہے۔ بی بی عائشہ کی عصمت پاکی کی گواہی اللہ رب العزت نے دے دی۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کی پاکی کی گواہی دے دی، اور وہ صرف ایسی پاکی کی گواہی نہیں دی کہ حضور کی زبانی دے دی کہ چلو حدیث شریف میں آ گیا، حدیث شریف میں آ گیا، قرآن پاک میں آ گیا، قرآن پاک میں آ گیا کہ بی بی عائشہ پاک ہے، آپ پر کوئی تہمت نہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر اس کو معاذ اللہ رب العالمین اس واقعے کو لے کر کے آپ پر لان تان کرنے والا وہ کتنا برا شخص ہوگا۔ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ جھوٹا مانتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً اعلیٰ درجہ شہداء کرام میں سے ہیں، ان میں کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین خاسر ہے۔ ابھی آپ کو لوگ ملیں گے جو یزید کے بڑے حامی، یزید کو جنتی بولتے ہیں، حدیث پاک موجود ہے کہ جو شخص جو ہے اس دنیا پر پہلی بار جنگ کر کے جائے گا اور اس کو فتح کرے گا وہ جنتی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جنگ ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ یزید بھی اس میں موجود تھا جو سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا ہے، لیکن آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے کہ جنتی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان پہ مرے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان پہ مرے۔ یزید کا ایمان پہ مرنے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اکثر ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ منافق تھا، مرتد تھا، اس کا ایمان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جس نے شراب کو، جوئے کو معاذ اللہ عام کیا، پتہ نہیں حلال سمجھتا تھا یا کیا عام کر کے رکھا تھا، اور بہت سارے خرافات میں خود بھی مبتلا تھا، اور جو مسلمانوں کے خون کو جائز کہتا تھا، سیدنا امام حسین کے قتل کو اس نے فرمان کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، ایسے شخص کے بارے میں علماء اکرام کا، بہت سارے علماء اکرام کا اتفاق ہے وہ کافر ہے، سوائے امام اعظم و حنیفہ کے۔ آپ نے کہا کہ کھلم کھلا کافر کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی کافر کہتا ہے اس کو منع بھی نہیں کرتا۔ اب وہی بات ہوگی کہ اگر ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا نا۔ نجات کے لیے سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے، پہلی بات تو یہ۔ تو جس شخص کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کو لوگ جنت میں گزرنے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ کچھ لوگ گئے کس کے،
قسطنطنیہ پر جنگ کرنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ نے بھیجا. اس لشکر میں کہتے ہیں کہ اس کو زبردستی بھیجا گیا, کس کو؟ یزید کو. لیکن بہت سارے مورخین کہتے ہیں کہ زبردستی گیا ضرور لیکن لڑا نہیں, خیمے میں جا کر کے سو گیا. تو جس نے لڑائی نہیں اس کے لیے بشارت کہاں جائے؟ جو لڑائی نہیں اس کے لیے بشارت کہاں سے ہوگی؟ آپ سمجھ لیجئے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی شہادت کا انکار کرنے والا بھی وہ بد مذہب ہے. عقیدہ نمبر 16. یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا, معاذ اللہ اس سے. اور ریحان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نسبت؟ کوئی نسبت نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل, ہمارے وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے. ایسا کہنے والا مردود خارجی اور ناصبی مستحق جہنم ہے. ہاں, یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا, اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک سکوت ہے. یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. امام اعظم وہ کہتے ہیں کہ چپ رہو تو اچھا ہے بس. عقیدہ نمبر 17. اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مقتدیان اہل سنت ہیں. جو ان سے محبت نہ رکھے مردود و ملعون خارجی ہے. خارجی کا مطلب ہے اسلام سے خارج ہونے والے لوگ. تو اہل بیت اکرام کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اب گھر والے کون ہوتا ہے؟ بیٹا گھر والا ہوتا ہے, بیٹی گھر والی ہوتی ہے, عورتیں گھر والی ہوتی نہیں ہوتی. عورتوں کو تو پہلے کہا جاتا ہے گھر والی, یہ میری گھر والی ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے جو گھر میں شامل کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو پہلے سے گھر میں رہ رہے ہیں, ایک ہی ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سنایا, اس کے لیے تھوڑی کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ میرے گھر والے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر مبارکہ میں سیدنا علی کو لیا, بی بی فاطمہ کو لیا, سیدنا امام حسن کو لیا, اور سیدنا امام حسین کو لیا, اور ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت, یہ میرے گھر والے ہیں. اب کوئی کہے کہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ تو سب پہچان دیتے کہ یہ گھر والیاں ہی ہیں, یہ اہل بیت ہیں. حضرت علی گھر میں نہیں رہتے تھے, بی بی فاطمہ گھر میں نہیں رہتی تھی, سیدنا امام حسین اور حسن گھر میں نہیں رہتے تھے. اس لیے ان کو چادر مبارک میں لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی گھر والے ہیں, صرف میری بیویاں اہل بیت نہیں ہیں, یہ بھی میرے گھر والے ہیں. اسی طرح سیدنا عباس کے لیے بھی ارشاد فرمایا, اسی طرح سیدنا سلمان فارسی کے لیے بھی ارشاد فرمایا. تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو شک ہو کہ اہل بیت میں سے ہے یا نہیں ہے. جو پہلے سے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے اہل بیت ہے نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات ہوتی نہیں ہے. تو اہل بیت اطہار کون کون ہیں؟ حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور حضور کی آل و اولاد بھی ہیں. تو ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے. ام المومنین خدیجہ کبریٰ و ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہن قطعی جنتی ہیں, اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات و ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو تمام صحابیات پر فضیلت حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات تمام دوسری صحابیات سے افضل ہیں, اور سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ تمام دوسری صحابیات سے افضل ہے. عقیدہ نمبر 19. ان کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی. کس کی؟ اہل بیت اطہار کی طہارت کی گواہی قرآن پاک نے دی, اور تمام ام المومنین کی بھی گواہی دی. یہ یہاں پر ہمارا امامت کا اور صحابیت کا بیان الحمدللہ پورا ہوا.